نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس کے اندر میں نے سامعین کے سامنے مشرکین مکہ کے عقائد و نظریات کو ذکر کیا تھا۔ مسئلہ الہ کے حوالے سے یہ تیسرا درس ہے جو چل رہا ہے۔ پہلے درس کے اندر میں نے مسئلہ الہ کی اہمیت کو اجاگر کیا تھا سامعین کے سامنے، اور دوسرے درس کے اندر میں نے مشرکین مکہ کے عقائد و نظریات کو ذکر کیا تھا۔ جن جن سامعین نے مسئلہ الہ کے وہ پہلے 2 درس سماعت فرمائے ہیں، ان کو تو بخوبی علم ہے کہ میں یہ 2 ٹاپک بیان کر چکا ہوں۔ اگر کوئی نیا سامعین، نیا بندہ میرے اس درس اور اس گفتگو کو سن رہا ہے، یا کسی وقت بھی وہ یہ درس سنے، تو اس کی تسلی کے لیے مشرکین مکہ کے جو عقائد و نظریات تھے، اس میں سے صرف ایک حوالہ میں پیش کروں گا، اس کے بعد ہم اگلا ٹاپک شروع کریں گے۔ مشرکین مکہ کا ان کے جو عقائد و نظریات تھے وہ یہ تھے، مشرکین اللہ کی ذات کے بھی قائل تھے اور اللہ کی صفات کے بھی قائل تھے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے یہی بات سنی ہے اپنے علماء سے اور مقررین سے، اپنے خطباء سے، آج تک ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کہ مشرکین مکہ وہ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کا اللہ کی ذات میں کوئی اختلاف نہیں تھا، ان کا اختلاف تھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں۔ یہ 2 باتیں آج تک ہم نے سماعت کی، آج تک ہم نے مختلف خطباء سے، مختلف مقررین سے یہ 2 باتیں ہم نے سماعت کی، جبکہ قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ حقیقتاً یہ بات نہیں ہے۔ نمبر 1، مشرکین بتوں کو نہیں پوجا کرتے تھے۔ یہ آگے چل کے انشاءاللہ میں قرآن مقدس اور احادیث سے اس کے حوالے پیش کروں گا کہ وہ انبیاء کی قبروں کو پوجتے تھے اور انبیاء کی تصاویر بنا کے ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو آج کے درس کے اندر میں صرف مختصر ایک حوالہ پیش کروں گا کہ مشرکین مکہ وہ اللہ کی ذات کے بھی قائل تھے اور اللہ کی صفات کے بھی قائل تھے۔ نمبر 2، مشرکین مکہ کا اختلاف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں نہیں تھا، اصل اختلاف ان کا تھا اللہ کی وحدانیت میں اور اللہ کی الوہیت میں، اور مسئلہ الہ میں ان کا اختلاف تھا۔ چنانچہ ایک حوالہ میں پیش کروں گا کہ مشرکین مکہ اللہ کی ذات کے قائل تھے۔ اس کے اوپر سورت کا نام سورہ یونس ہے اور آیت نمبر سورہ یونس کی 31 ہے۔
اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ کے عقیدہ اور نظریہ کو ذکر کیا ہے۔ چنانچہ اللہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ میرا پیغمبر آپ ان سے پوچھیں۔ کیا پوچھنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، میرا پیغمبر آپ ان سے پوچھیں کہ کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے۔ دوسرے نمبر پر أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اور کون ہے جو تمہارے کان اور آنکھ کا مالک ہے۔ یہ جو کان ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک عضو ہے جس سے ہم سماعت کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ اس کان کے پیچھے اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا ایک نظام فٹ کیا ہے جس کے ذریعے ہم سنتے ہیں۔ اور یہ جو آنکھ ہے اس کے پیچھے اللہ نے دھاگے کی طرح باریک رگیں بنائی ہیں جن رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے۔ اگر کسی رگ میں سے خون کی گردش بند ہو جائے تو بعض دفعہ بندوں کو کلر دکھائی نہیں دیتے، بعض دفعہ بندے کو صحیح دکھتا نہیں ہے، دھندلا دکھتا ہے۔ تو یہ ان دو چیزوں کا مالک کون ہے؟ نمبر 3، وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ میرا پیغمبر ایک ایک بات ان سے پوچھنے لگ جائیں، زمین و آسمان کا بنانے والا کون ہے، زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا کون ہے، میرا پیغمبر ایک ایک بات ان سے پوچھنے لگ جائیں، ساری باتوں کی ایک ہی بات میرا پیغمبر ان سے پوچھ، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اس پوری کائنات کے اندر تدبیر کون کرتا ہے، اس پوری کائنات کی تدابیر کرنے والا کون ہے، اس پوری کائنات میں اختیار کس کا چلتا ہے، اس پوری کائنات کا مالک اور مختار کون ہے، مدبر فی الامور کون ہے، میرا پیغمبر ساری باتوں کی ایک ہی بات پوچھ کہ اس کائنات میں اختیار کس کا چلتا ہے، تو یہ مشرکین مکہ بول اٹھیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ سارے کام کرنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ قرآن مقدس نے ذکر کیا ہے کہ زمین و آسمان سے رزق دینے والا کون ہے، کان اور آنکھ کا مالک کون ہے، اسی طرح زندہ سے مردہ کون نکالتا ہے، انسان زندہ ہے اس سے بے جان نطفے کو نکالنا، پھر نطفہ مردہ ہے اس سے زندہ انسان کو نکالنا، زندہ بچے کو نکالنا، اسی طرح مرغی زندہ ہے اس سے بے جان انڈے کو نکالنا، انڈا بے جان ہے، انڈا مردہ ہے اس سے زندہ چوزے کو نکالنا، یہ کس کا کمال ہے؟ تو میرا پیغمبر یہ مشرکین مکہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ سارے کام کرنے والی ذات ہے تو صرف ایک اللہ کی ہے۔ تو یہ مشرکین مکہ کا عقیدے پر ایک حوالہ میں نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ انعام کی آیت ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ کا اختلاف ذکر کیا ہے کہ مشرکین مکہ کے ساتھ ہمارا جو اختلاف ہے، مشرکین مکہ کے ساتھ جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اختلاف ہے وہ کس بات میں ہے۔ یہ سورہ انعام ہے، آیت نمبر اس کی 33 ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس اختلاف کو ذکر کیا ہے کہ مشرکین مکہ کے ساتھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل اختلاف کیا تھا۔
آج تک تو ہم نے لوگوں سے یہ سنا ہے کہ وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں اختلاف کرتے تھے۔ نہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے قد نعلم، میرا پیغمبر ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ اس آیت میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ جب مشرکین مکہ نے میرے پیغمبر کو تکالیف دی، جب مشرکین مکہ نے میرے پیغمبر کو ستایا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر میرے پیغمبر کو تسلی دی ہے۔ میرا پیغمبر قد نعلم، ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ مانا کرتے ہیں میرا پیغمبر اساں ڈاڈا جان دے ہاں، انہو لیحزنک الذی، کہ تجھ کو ان کی باتیں غم میں ڈالتی ہوں گی، تجھے میرا پیغمبر ان کی باتیں پریشان کرتی ہوں گی۔ یقولون، ان کا یہ کہنا کہ یہ شاعر ہے، ان کا کہنا کہ یہ مجنون ہے، ان کا یہ کہنا کہ معاذ اللہ آپ پاگل ہیں، یہ فتوے لگانا میرا پیغمبر آپ کو پریشان کرتا ہوگا، میرا پیغمبر آپ کو غم میں ڈالتا ہوگا، لیکن میرا پیغمبر سن، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، میرا پیغمبر یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، بلکہ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، یہ ظالم اللہ کی الوہیت کا انکار کرتے ہیں، یہ ظالم اللہ کی مسئلہ الہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے اکیلے ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ خیر، اس کے علاوہ بہت سارے حوالہ جات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ کے عقائد و نظریات کا ذکر کیا ہے، جو پچھلے درس کے اندر میں پیش کر چکا ہوں۔ یہ تو میں نے ایک حوالہ تسلی کے لیے مزید پیش کر دیا ہے۔ اب اگلے ٹاپک پہ ہم ذرا تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ مشرکین مکہ کے اعمال و اخلاق کیا تھے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، آپ ان پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، آپ ان پر مشرک ہونے کا فتویٰ لگاتے ہیں، آپ ان کو کافر کہتے ہیں، حالانکہ یہ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ صدقات بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود، آپ ان کو کلمہ پڑھنے کے باوجود کیوں مشرک کہتے ہیں؟ کلمے کے باوجود آپ ان پر فتوے کیوں لگاتے ہیں؟ تو میرا بھائی ذرا غور سے سن، مشرکین مکہ سے زیادہ اخلاق و اعمال کسی کے نہیں تھے۔ اس کے اوپر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے حجت اللہ البالغہ۔ اس کتاب کے اندر حضرت شاہ صاحب نے پوری تفصیل کے ساتھ مشرکین مکہ کے عقائد، مشرکین مکہ کے اخلاق و اعمال پر بحث کی ہے کہ مشرکین مکہ نماز بھی پڑھا کرتے تھے، مشرکین مکہ اس وقت کے جو حج کے احکام تھے وہ بھی کیا کرتے تھے، حاجیوں کو ستو بھی پلایا کرتے تھے، پانی بھی پلایا کرتے تھے، یہ سارے کام کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود قرآن نے انہیں شرک کا ہونے کا، ان کو مشرک کا ان پر فتویٰ لگایا ہے۔ یہ میرے سامنے قرآن مقدس کی سورہ توبہ آیت نمبر 17 کھلی ہوئی ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ کے اعمال و اخلاق کا ذکر کیا ہے۔ یہ میں ایک حوالہ پیش کروں گا، ورنہ اگر کوئی ان کے اعمال و اخلاق کی تسلی کرنا چاہتا ہے تو وہ شاہ صاحب کی کتاب حجت اللہ البالغہ کا مطالعہ کرے۔ قرآن مقدس نے صرف اشارہ کیا ہے کہ قرآن مقدس میں مشرکین مکہ کے اعمال و اخلاق میں کیا چیز بیان ہوئی ہے۔ یہ میرے سامنے قرآن مقدس کی آیت نمبر 17 ہے۔ فرمایا ما کانا للمشرکین، مشرکین کا کام نہیں ہے ان یعمروا مساجد اللہ، کہ وہ آباد کریں اللہ کی مسجدوں کو، شاہدین علی انفسہم بالکفر، اس حالت میں کہ وہ کفر کو تسلیم کر رہے ہوں، اولئک
حبطت اعمالہم، وہ لوگ ہیں جن کے تمام اعمال کو ضائع اور برباد کر دیا گیا ہے، وفی النار ہم خالدون، اور یہی لوگ ہیں ہمیشہ آگ کے اندر رہنے والے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ کا یہ عمل تھا، وہ بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے، مشرکین مکہ کا یہ عمل تھا کہ وہ مسجدوں کو، بیت اللہ کو آباد بھی کرتے تھے، ان کی تعمیر بھی کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ شرک پر قائم تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک حبطت اعمالہم، ان کے تمام نیک اعمال اور ان کے تمام اچھے کام میں اللہ نے برباد کر دیے ہیں، اور دن قیامت کے میں اللہ پاک نے ان کو جہنم کے اندر ڈالنا ہے۔ یہ آگے ایک اور آیت ہے، آیت نمبر 19 کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اجعلتم سقایت الحاج، کیا تم نے کر دیا ہے، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے سقایت الحاج کہ حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام کا بسانا اور مسجد حرام کی عمارت کو تعمیر کرنا، یہ کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کہ برابر ہے اس چیز کے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لایا، وجاہد فی سبیل اللہ، اور جس نے اللہ کے رستے میں جہاد کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں او مشرکین مکہ، کیا تم نے یہ بات، اس چیز کو ایمان کے برابر سمجھ لیا ہے کہ ہم حاجیوں کو پانی بھی پلاتے ہیں اور ہم مسجد حرام کی تعمیر بھی کرتے ہیں؟ کیا تم اس چیز کو برابر سمجھتے ہو جو اللہ کی ذات پر ایمان لایا ہے کہ یہ اس چیز کے برابر ہے؟ اللہ فرماتے ہیں او مشرکین مکہ، کبھی بھی یہ چیز برابر نہیں ہو سکتی۔ لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں چیزیں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی۔ ایماندار بندہ اور مشرک بندہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک بندے کے پلے میں صرف ایمان ہے، اگر اس کے پلے میں نیکی نہیں بھی ہے، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اس کا ایمان مضبوط ہے۔ ایک بندہ مشرک ہے، اس کے عقیدے کے اندر شرک ہے، اس کے باوجود اگر وہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہا ہے، اس کے باوجود اگر وہ حاجیوں کو پانی پلا رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ میرے نزدیک ایمان کی قدر پہلے ہے، اعمال کی قدر بعد میں ہے۔ پہلے ایمان ہوگا تو تب قابل عمل، جو عمل ہے وہ قابل قبول ہوگا۔ اگر ایمان نہیں ہے تو اس کا عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ کے اعمال کو ذکر کیا ہے کہ مشرکین مکہ حاجیوں کو پانی بھی پلایا کرتے تھے اور مسجد حرام کی تعمیر بھی کیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے جو بخاری شریف کے اندر جلد 1 اور صفحہ 215 پر ہے، اور عمدۃ القاری جلد 9 صفحہ 219 پر ہے۔ دونوں جگہ پر، دونوں کتابوں کے اندر یہ ایک ہی حدیث ہے۔ اس حدیث کو سننے کے بعد الحمدللہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کلمہ گو پر مشرک ہونے کا فتویٰ لگاتے ہیں، بادشاہو یہ بندہ کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، اس کے ماتھے کے اوپر ایک کی بجائے دو محراب ہیں، اس کی جیب کے اندر مسواک بھی موجود ہے، سر پر بڑی پگڑی بھی موجود ہے، چہرہ دیکھو تو نورانی نظر آتا ہے، چہرے کے اوپر سنت کے مطابق داڑھی بھی ہے اور سنت کے مطابق لباس بھی ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، یہ سارے کام کر رہا ہے، اس کے باوجود آپ ان کو مشرک کہہ رہے ہیں، اس کے باوجود یہ آپ ان کو کافر کہہ رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ حالانکہ اس نے تو کلمہ بھی پڑھا ہے، اس کے چہرے کے اوپر سنت کے مطابق داڑھی بھی ہے، جیب کے اندر مسواک بھی ہے، یہ ساری چیزیں یہ تو تقوی کی علامت ہوا کرتی ہیں، یہ بندہ کیسے مشرک ہو سکتا ہے؟ تم خواہ مخواہ ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہو، ان پر تشدد کرتے ہو، جبکہ اس روایت کے اندر مشرکین مکہ کے تقوی کو بیان کیا ہے۔ جو مشرکین مکہ کے اندر اس چیز کا تقوی تھا، میں سمجھتا ہوں آج کے کسی عالم کے اندر بھی اس طرح کا تقوی موجود نہیں ہے۔ چنانچہ یہ حدیث سنیے، عمدۃ القاری جلد 9 صفحہ 219 پر موجود ہے، اور بخاری شریف جلد 1 اور اس کے صفحہ 215 پر موجود ہے۔
جس وقت مشرکین مکہ نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کا کام شروع کیا تو اعلان کیا گیا کہ تمام قبیلوں کے لوگوں سے مسجد حرام کی تعمیر کے لیے چندہ اکٹھا کیا جائے۔ تو جس وقت چندے کا اعلان ہوا تو ساتھ انہوں نے یہ بات بھی کی، ساتھ اس بات کی بھی قید لگائی کہ چندہ اگر کوئی قبیلہ یا کوئی بندہ چندہ دینا چاہتا ہے تو یہ بات سنیں، مسجد حرام کے لیے جو بندہ چندہ دے گا اس کا چندہ اور اس کا پیسہ وہ حلال کی کمائی کا ہونا چاہیے۔ حرام کی کمائی کا پیسہ اور حرام کی کمائی کا 1 روپیہ بھی ہم مسجد حرام کی تعمیر کے اندر نہیں لگائیں گے۔ تو میرے بھائیوں دیکھیں مشرکین کے مکہ کا یہ کتنا زیادہ تقوی ہے۔ آج کے کسی عالم سے کو دیکھیں آپ، مسجد کی تعمیر کے اندر کبھی کسی نے یہ بات کی ہے کہ ہمیں مسجد کے لیے مدرسے کے لیے چندہ چاہیے لیکن حلال کی کمائی کا ہو؟ میرے بھائیوں دیکھیں کتنے مدارس ہیں، کتنے علماء چندے کی اپیل کرتے ہیں لیکن آج تک کسی نے یہ قید نہیں لگائی، کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر ہم یہ قید لگائیں گے تو ہمیں صرف یہ چیز ملے گی، باقی کوئی 1 روپیہ دینے کے لیے ہمیں تیار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر حلال کی کمائی والا پیسہ بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں، سود خور لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، زیادہ تر سود کا پیسہ ہے، ہمارے معاشرے کے لوگ زیادہ تر ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، یہ ساری حرام کی کمائی ہے۔ اس لیے آج تک مدرسے کی یا مسجد کی چندے کی اپیل کے دوران کسی عالم نے یہ قید نہیں لگائی، لیکن مشرکین مکہ کا تقوی دیکھیے کہ وہ یہ قید لگا رہے ہیں کہ ہم نے مسجد حرام کی تعمیر کرنی ہے اور صرف حلال کی کمائی میں سے تعمیر کرنی ہے۔ اس وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے پاک پیغمبر جی، یہ جو مسجد حرام میں حتیم ہے یہ مسجد حرام کی تعمیر سے باہر کیوں نکلا ہوا ہے، اس کو اندر کیوں نہیں کیا گیا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اس لیے اندر نہیں کیا گیا کہ ان لوگوں کے پاس حلال کی کمائی کا پیسہ ختم ہو گیا تھا اور حرام کی کمائی انہوں نے مسجد حرام پر لگانا مناسب نہیں سمجھی، تو اس بنیاد پر انہوں نے حتیم کو تو باہر نکال دیا لیکن حرام کی کمائی مسجد حرام پر لگانے کا حرام کی کمائی مسجد پر لگانا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا۔ تو میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ مشرکین مکہ یہ جو تقوی اختیار کر رہے ہیں، یہ جو حرام کی کمائی کو مسجد حرام پر لگانے سے ڈر رہے ہیں، تو ان کے دل کے اندر کس کا خوف ہے، کس وجہ سے انہوں نے یہ قید لگائی ہے؟ تو میرے بھائیوں یہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے یہ لگائی ہے۔ اگر اتنا تقوی ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ان کو مشرک قرار دیا ہے اور ان کے اس تمام نیک اعمال کو حبطت اعمالہم، برباد قرار دیا ہے کہ یہ عمل ان کا قابل قبول نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک ایمان شرط ہے، اگر ایمان ہے تو ایمان کے ساتھ ساتھ یہ عمل بھی قابل قبول ہے۔ تو یہ مشرکین مکہ اس چیز کے ان کے اعمال کے اوپر قرآن مقدس اور حدیث کے اندر یہ حوالے میں نے پیش کیے۔ ایک اور حوالہ سنتے جائیے، یہ سورہ انعام ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 136 ہے جی۔ اس کے اندر سنیں جی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے کس عقیدے اور کس عمل کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ، اللہ کریم فرماتے ہیں یہ مشرکین مکہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے مما ذرا، اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے، من الحر سے، اس کی پیداوار میں سے، جو کھیتی میں سے جو پیداوار ہے اس کے اندر بھی، والانعام، اور جو چوپائیں ہیں اور جو جانور ہیں ان کے اندر بھی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں مشرکین مکہ اپنی کھیتی کے اندر بھی
بھی اور اپنے جانوروں کے اندر بھی ایک حصہ اللہ کریم کا ٹھہراتے تھے، نصیباً ایک حصہ اللہ کی ذات کا ٹھہراتے تھے۔ فقالوا ھذا للہ بزعمہم، اور پھر کہتے تھے یہ حصہ ہم نے اللہ کے لیے نکالا ہے اپنے گمان میں، وَھَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ حصہ جو ہے ہم نے اپنے شریکوں کے لیے نکالا ہے، فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ، اور سو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا تھا، فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، وہ تو نہیں پہنچتا تھا اللہ کی طرف۔ کیا مطلب؟ جو حصہ انہوں نے شریکوں کے لیے رکھا ہے اس میں سے وہ اللہ کی طرف نہیں ڈالتے تھے۔ وَمَا كَانَ لِلَّهِ، اور جو حصہ وہ اللہ کا رکھا کرتے تھے، فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، اس حصے میں سے وہ شریکوں کی طرف ڈال دیتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کتنے برے فیصلے کرتے ہو، شریکوں والا حصہ وہ تو اللہ کی طرف نہیں ڈالتے ہو، اور جو اللہ کا حصہ ہے وہ اٹھا کے اگر کم ہو جائے تو شریکوں کی طرف ڈال دیتے ہو۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ کے ایک عمل کو ذکر کیا ہے کہ وہ دو حصے کیا کرتے تھے اپنی کھیتی اور اپنے جانوروں کے اندر، ایک حصہ اللہ کا اور ایک حصہ اپنے شریکوں کا۔ جو اللہ والا حصہ ہوتا تھا وہ شریکوں کی طرف تو نہیں جایا کرتا تھا، اگر شریکوں والا حصہ کم ہو جائے تو اللہ کا حصہ اٹھا کر شریکوں کی طرف رکھ دیتے تھے، اگر اللہ کا حصہ کم ہو جائے اور شریکوں والا حصہ اللہ کی طرف نہیں رکھا کرتے تھے۔ یہ ان کا مشرکین مکہ کا عقیدہ اور ان کا عمل ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہی عمل ہو رہا ہے۔ لوگ اسی طرح کرتے ہیں، دو حصے نکالتے ہیں، اللہ کا بھی اور شریکوں کا بھی، سیم یہی کام آج بھی ہو رہا ہے۔ اس کے اوپر میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، جنرل ایوب کا دور ہے، تو صدر ایوب کے دور کے اندر حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کو ضلع بدر کر دیا گیا، یعنی راولپنڈی سے نکال کر آپ کو ان کے آبائی علاقے میں اٹک اور کیمل پور جو اس وقت کا علاقہ تھا اس کے اندر بھیج دیا گیا۔ تو اس علاقے کے اندر، اور وجہ یہ بنی، صدر ایوب نے اس وقت چائنا کا صدر آنے والا تھا، تو اس نے یہ اعلان کیا کہ چائنا کے صدر کو خوش کرنے کے لیے کالج کی لڑکیوں کو ایئرپورٹ پہ ڈانس کرایا جائے گا۔ تو حضرت شیخ کا جس وقت جلال ہوا، حضرت شیخ کے جس وقت جمعہ آیا، تو انہوں نے جمعے پر اس بات کو ذکر کیا کہ صدر ایوب صاحب، جو صدر ہوتا ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے، تو تو قوم کی بیٹیوں کو نچوا رہا ہے تو تیری اپنی بیٹیاں کہاں ہیں؟ جب یہ بات کی تو حضرت شیخ کو ضلع بدر کر دیا گیا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں میں نے یہ سارا عرصہ اٹک میں اپنے آبائی گاؤں میں گزارا، تو میں نے اس دور کے اندر دورہ تفسیر بھی وہاں پڑھایا۔ حضرت شیخ کہتے ہیں ایک دن میں اسی آیت کے اوپر درس دے رہا تھا، تو جب میں درس دے کر فارغ ہوا تو ایک ملک صاحب آئے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ حضرت یہ جو آپ نے یہ بیان کیا ہے کہ مشرکین مکہ اپنے مال سے دو حصے کیا کرتے تھے، تو کیا یہ قرآن ہے؟ حضرت شیخ فرماتے ہیں جی بالکل قرآن ہے، میں نے قرآن کا درس دیا ہے، تو یہ قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ نے مشرکین مکہ کا عقیدہ نظریہ ذکر کیا ہے۔ تو وہ ملک کہنے لگا حضرت جی یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ حضرت شیخ نے فرمایا کیسے؟ اس نے کہا جی بھائی میں نے اپنے بیٹوں کو بتایا ہوا ہے کہ یہ جو کیاریاں ہیں یہ اللہ کے نام کی ہیں، اور یہ کیاریاں یہ ہمارے شریکوں کی اور ہمارے بزرگوں کے نام کی ہیں، اور ہمارے حضرت اور ہمارے دربار پیر صاحب کے نام کی ہیں۔ تو میں نے اپنے بیٹوں کو بتایا ہوا ہے اگر جانور اللہ والے حصے میں سے کھائیں،
اللہ والے حصے میں پڑ جائیں تو خیر ہے، ان کو نہیں روکنا، لیکن اگر یہی جانور ہمارے شریکوں اور پیروں والے حصے میں پڑ جائیں تو ان کا خیال کرنا ہے، ان کو اس حصے میں نہیں جانے دینا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ کا عقیدہ نظریہ ذکر کیا ہے، جو آج کل کے کلمہ گو مسلمان، اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والے مسلمان کہنے والے، وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ تو آج کے سبق اور درس کے اندر ہم نے مشرکین مکہ کے اعمال اور اخلاق پر تھوڑی سی گفتگو کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرک سے بچنے اور توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور آخر میں درخواست کروں گا کہ میرا یہ چینل جو ہے قاضی کہتا ہے قاضی، اس کو سبسکرائب کریں، اور تاکہ آنے والی جو بھی درس قرآن ہے، جو بھی ویڈیو ہے، وہ آپ تک پہنچ سکے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس فیس بک لائیو پروگرام کے اندر مسئلہ الہ کو پڑھائیں اور مسئلہ الہ کو بیان کریں۔ تو جیسے ہی مسئلہ الہ مکمل ہوگا تو انشاءاللہ آگے قرآن مقدس کی درس اور تفسیر شروع کی جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔